24वें पारे के पहले صفحے پر ارشاد ہے، اور جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جس کو وہ چاہیں، اور یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ فرمایا جنہوں نے تصدیق کی، جو سچے دین کو لے کر آئے اور جنہوں نے سچے دین کو لانے والے کی تصدیق کی، ان کے لیے بہترین جزا ہے۔ اب یہ تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ اس سے اگلے صفحے پر ارشاد ہے، آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا۔ قل، آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے۔ یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے۔ مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، پیمٹیں پھنسی ہوں، یا قرض کا بوجھ ہو، مالی معاملات ہوں، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ بس اب تو پھنس گئے، کہیں سے بھی کوئی رستہ نکل نہیں رہا، پورے یقین کے ساتھ کہیں حسبی اللہ۔ جیسے جیسے آپ کا یقین پختہ ہوتا جائے گا، اللہ کافی ہوتا جائے گا۔ یہ میرا فقیر کا اپنا تجربہ ہے، میں نے خود کئی بار اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ وظیفہ دیا بھی ہے۔ اس میں ایک آسان طریقہ ہے پڑھنے کا۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے، مثلا آپ نے فون اٹھایا، کہیں حسبی اللہ، رکھ رہے ہیں حسبی اللہ۔ آپ موٹر سائیکل یا گاڑی میں چابی لگا رہے ہیں، یا اس کو سوئچ اس سے آن کر رہے ہیں، ریموٹ سے آپ کہیں حسبی اللہ۔ بیٹھ رہے ہیں، کہیں حسبی اللہ۔ پش سٹارٹ کر رہے ہیں یا گیئر لگا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کہیں حسبی اللہ۔ کوئی کام جو بھی کر رہے ہیں، آپ کام کرتے کرتے بیڈ پر بیٹھنے لگے، حسبی اللہ۔ سو کر اٹھیں، کلمہ شریف پڑھیں، اور اٹھتے ہوئے کہیں حسبی اللہ۔ معنی ذہن میں ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ کا معنی میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہ معنی ذہن میں رکھ کر آپ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ مسئلے حل ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کر رہا ہے، مشرکین کا ذکر کر رہا ہے کہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کا ذکر ان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ کیا تم صرف اللہ کا ہی ذکر کر رہے ہو، اور جب ویسے کیا جائے نا خداؤں کا ذکر کہ ٹھیک ہے اللہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دوسروں کے جھوٹے خداؤں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ مشرکین کا مزاج ہے، اور آج ہمارے سیکولر طبقے کا بھی یہ مزاج نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے گا، میں نے کئی بار آپ کی توجہ دلائی ہے۔ دیکھیں جو بندہ سیدھا سیدھا کافر ہے نا، وہ آپ کا نقصان نہیں کرے گا۔ جو بندہ ہے مسلمان لیکن ہے سیکولر، مسلمانوں والا روپ دھار کر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ جو تم اسلام کی، قرآن کی، اللہ کی، رسول کی باتیں کرتے ہو، تم تو فنڈامنٹلسٹ ہو، تم تو ایکسٹریمسٹ ہو، تو براڈ مائنڈڈ بن جاؤ، خدا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ تو بھئی سارے ہی ٹھیک ہے تو پھر سرکار کے وہ جھگڑے کیوں تھے ان کے ساتھ؟ یہی تو مشرکین مکہ چاہتے تھے کہ بھئی آپ بھی ٹھیک ہیں، ہم بھی غلط نہیں ہیں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہماری تو بنیاد کا آغاز ہی ان کی نفی سے ہے۔ آپ کو پتہ کلمہ شریف کا معنی کیا ہے؟ کلمہ شریف میں سب سے پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی ہے۔ لا، نہیں، الہ معبود الا مگر اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود ہے، یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ اس کا معنی ہے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معبود صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ جو ہمارے نوجوان نسلوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ وہی مشرکوں والا انداز ہے جو کہتے تھے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ایمان کی پختگی عطا فرمائے۔
اس سے آگے وہ ذکر ہے حضرت وحشی کا، میں نے کئی بار سنایا ہے آپ کو۔ وحشی وہ تھے جنہوں نے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضاعی بھائی بھی ہیں، اور سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ان کے ساتھ بے حد پیار تھا، اور یہ بھی حضور سے بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ غزوہ احد میں یہ شہید ہوئے، اور ان کو شہید کرنے والا ایک غلام تھا۔ اس کو کہا گیا کہ اگر تو حمزہ کو شہید کر دینا تو پھر تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ چھوٹا نیزہ چلانے کے ماہر تھے، انہوں نے وہ نیزہ مارا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد کے دن بڑے مغموم ہوئے تھے، اور اس میں ایک بڑا غم جو تھا نا وہ سید الشہداء امیر حمزہ کی شہادت تھی۔ اب یہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل وحشی حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ وہ پتہ چلا جی اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تیرے لیے بھی در رحمت کھلا ہوا ہے۔ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے اسی وقت قصاصاً اس کو قتل کروا دیتے، میرے محبوب چچا کا قاتل ہے، اڑاؤ اس کو۔ لیکن جب اس نے کہا نا کہ میں نے ایسے سنا، آپ نے کہا ہاں ہاں تیرے لیے بھی معافی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو قتل بھی کیا ہے، کفر بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور آپ کے قرآن میں تو ارشاد ہے کہ جو یہ گناہ کرے اس کے لیے دوزخ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے، میں ایمان لے آؤں، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے تو دوزخ سے بچ جاؤں گا، تو اگر مجھ سے پھر گناہ ہو گئے اور پھر دوبارہ ایمان لانے کے بعد گناہوں کی وجہ سے اگر میری پکڑ ہوگی، مجھے دوزخ میں جانا پڑ گیا، تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ نبی پاک علیہ السلام نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے سارے گناہوں کو معاف کر دے، شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا یہ تو اللہ کے چاہنے پر ہوا نا جی، ان یشاء اللہ، اللہ کے چاہنے پر ہوا کہ چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو نہیں کرے گا، تو اگر میرے لیے اس نے نہ چاہا تو میں تو پھر دوزخ میں ہی جاؤں گا، تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ اب وہ ہر خوشخبری پر کوئی نہ کوئی اعتراض لگائے، اور کریم آقا کی پیشانی پر ایک بھی شکن نہیں آیا۔ کسی بندے نے ہمیں نقصان پہنچایا ہو نا، تکلیف دی ہو، کسی بندے کی وجہ سے کوئی ہمیں اذیت پہنچی ہو، اور وہ بندہ آ جائے ہم سے کوئی فائدے والی بات پوچھنے کے لیے، ہم اس سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے، یہ تو وہی ہے نا فلاں کے اوپر اس نے یہی کیا تھا، یہ تو وہی ہے نا، ہم اس کو کوئی سیدھی بات نہیں بتائیں گے۔ یہ سگے محبوب چچا کا قاتل ہے، بار بار دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اور حضور پکڑ پکڑ کے جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اچھا جب اس نے یہ کہا نا یہ تو اللہ تعالیٰ کے چاہنے پر ہے، اب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ لا تقنطوا من رحمت اللہ نا، اس کو یاد کر لو، پڑھتے رہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب جب اس نے یہ آیت سنا، اس نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے میں بھی مایوس نہیں ہوں، پڑھائیے کلمہ۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو اس کو کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اس کو کہا یا ہمیں بھی کہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یہ ساری امت کے لیے، یہ میرے سارے غلاموں کے لیے ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اس سے آگے قیامت کا ذکر ہے،
فرمایا سور میں پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمینوں والے سب ہلاک ہو جائیں گے ما سوا ان کے جن کو اللہ چاہے. یعنی جب پہلی بار سور میں پھونکا جائے گا تو سارے ہلاک ہو جائیں گے، لیکن وہ فرشتہ نہیں مرے گا جو سور میں پھونک رہا ہے. پھر جب اللہ چاہے گا تو اس پر بھی موت آ جائے گی. اب سب پر موت آ گئی ہے. ثم نفخ فیہ اخرى، اللہ فرما رہا ہے پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. اب سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور زمین اپنے رب کے نور سے چمکے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی. کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کتاب سے مراد ہر بندے کا نامہ اعمال بھی ہے، اس کو رکھ دیا جائے گا. اور تمام نبیوں اور تمام شہداء کو لایا جائے گا اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جاننے والا ہے. تو یہاں پر قیامت کا ذکر ہے، پھر محشر کے روز کا ذکر ہے. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو اس کی رحمت کتنی ہے. وہ کہتا ہے میرے جو خاص فرشتے ہیں نا، خاص الخاص فرشتے جن کا کام عرش کو اٹھانے کا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. ایمان والو مبارک ہو، تمہارے لیے تو اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے، سو تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے راستہ کی اتباع کی ہے، اور تو ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. تو جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کی توبہ کر لینا قبول، یا اللہ ان کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. پھر ارشاد ہے جو لوگ بغیر کسی ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک ایسا جھگڑا سخت غصہ کا موجب ہے. اللہ اسی طرح ہر جبار متکبر کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اب جس کے دل پر مہر لگ جائے نا، مہر کا معنی آپ جانتے ہیں نا، سیل لگ گئی، اب دل میں کچھ داخل نہیں ہوگا. اور جو دل میں کفر پڑا ہوا ہے وہ باہر نہیں نکلے گا. بوتل کو سیل لگائی ہوئی آپ نے، تو جب تک سیل نہیں ٹوٹے گی بوتل کے اندر جو ہے باہر آئے گا؟ نہیں آئے گا. آپ بوتل میں کچھ ڈالنا چاہیں وہ بھی نہیں ڈلے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بغض میں پکے ہو گئے، راسخ ہو گئے، نہ ان کے دل سے کفر نکلے گا نہ ان کے دل میں ایمان جائے گا. اس لیے لا یعنی باتوں کی طرف، بے مقصد معلومات کی طرف متوجہ ہو کے اپنے دل کو سخت ہونے کی طرف نہیں کرنا چاہیے. پھر ارشاد ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ان قریب ذلت سے جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی. اب آگے مضمون دوسرا ہے. تو یہاں پر فرمایا آیت نمبر 60 ہے سورۃ المؤمنین، اللہ سے دعا مانگو. اللہ فرماتا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دعا کے بارے میں سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ میرے بارے میں جیسے سوچتا ہے نا میں ویسا کرتا ہوں. اے بندے تو سوچ وہ بڑا ہی کریم ہے، بڑا مہربان ہے، اگرچہ جبار و قہار ہے پر مہربان اس سے بھی زیادہ ہے. وہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اور رمضان المبارک میں تو اس کا ابر کرم خوب چھما چھم برس رہا ہے. اب بندہ دعا مانگے نا اپنے رب سے، جب رحمت برس رہی ہو، دیکھو نا بارش برس رہی ہو اور پیاسا اندر دبک کے بیٹھ جائے تو قصور تو اس کا ہے نا. پیاسا تو چاہے گا بارش برس رہی ہے
تو میں آؤں خود کو بھی سیراب کروں اور خوب اس کا پانی پیوں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے، اور ایک بڑا ہی پیارا ارشاد ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا تمہارا رب نا بڑا ہی حیا والا ہے، بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام لوٹانے سے حیا کرتا ہے۔ یار کسی عزت دار بندے کے سامنے کوئی ایسے ہاتھ پھیلا دے نا تو وہ اگر نہ ہو نا اس کے پاس تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، یار میں اس کے ہاتھ کو کیسے خالی کروں۔ فرمایا رب تو بڑا ہی حیا والا ہے، اے بندے تو ہاتھ پھیلاتا نا تو وہ خالی لوٹانے سے حیا کرتا ہے، یعنی وہ عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ رحمت حق بہانمی جو ید، اللہ کی رحمت بخشش کے بہانے تلاش کرتی، بہانے دیکھتی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب بڑا شاندار ہے، اس کی تفسیر حضور نے خود فرمائی۔ ایک بندہ ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اب نیک عمل کرنے کی اس کی عادت بن گئی، نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ اچھا اچانک کہیں سفر پر جانا پڑ گیا تو وہ جو تلاوت قرآن کر رہا تھا یا ذکر کر رہا تھا یا تسبیح پڑھ رہا تھا وہ چھوٹ گئی، یا بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے وہ کام نہیں ہوا، تو جو اس کی روٹین تھی نا اس کے مطابق اللہ اس کو بیماری میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ اس کا معنی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جسم میں کوئی بیماری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے فرماتا ہے میرا بندہ جو نیک عمل کرتا تھا اس کے صحیفہ اعمال میں ہر روز وہ عمل لکھتے رہو۔ بیمار ہو گیا، پہلے تو کرتا تھا نا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں ہو رہا، لہٰذا تم اپنی ڈیوٹی کرتے رہو اور اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ اچھا ہمیں جوش چڑھتا ہے، ایک ہی بار بہت ساری عبادت کر لی پھر سو گئے، تاک رات آئی خوب عبادت کر لی پھر چھوڑ دیا، 27ویں رات آئی عبادت کی پھر مسجد کو السلام علیکم۔ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن روز ہو، اس کی بڑی پاور ہے، اس کی بڑی طاقت ہے، لو لگی رہے۔ یہ زنجیر جو ہے نا، چین جو ہے یہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ استقامت کا درجہ کرامت سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اب استقامت کے بارے میں سنیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر مستقیم رہے، ان پر فرشتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ استقامت کی اس قدر برکات ہیں۔ اور 24 پارے کی آخری آیت وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔